بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 445، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا۔ حدیث نمبر 445، 446، 447، 448 اور 449۔ یہ احادیث جو ہیں، یہ احادیث پانچوں احادیث حضور علیہ السلام کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو وہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھو، یعنی سلام پڑھنے کا طریقہ تو وہ ہے کیا کہ وَقُلْنَا یا رسول اللہ عز السلام علیکہ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ۔ یا رسول اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ سلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پر سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو درود پاک پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ محمود نامی راوی کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ زائدہ نامی راوی نے اعمش کے حوالے سے حکم کے حوالے سے عبد الرحمن بن ابو لیلہ کے حوالے سے یہ بات اضافی نقل کی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، نماز کے قاعدہ اخیرہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں درود پیش کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک روایت میں امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ اخیرہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے آخری قاعدہ میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث نمبر 446، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ حدیث نمبر 447، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 448، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اس وقت تک بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتے۔ حدیث نمبر 449، علا بن عبد الرحمن اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہمارے بازار میں وہی شخص خرید و فروخت کرے جو دین کی سمجھ بوجھ کر چکا ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے غلاموں اول و آخر درود پڑھے بغیر کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ بارگاہ رسالت مآب میں کثرت سے درود پیش کرنے کی چند فضائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آئیے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، درود شریف کی برکت سے جان کنی کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 2، درود پاک کی برکت سے
قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3، قبر میں دشت اور پریشانی نام کی کوئی چیز لاحق نہیں ہوگی جو درود پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے۔ نمبر 4، قبر میں مٹی جسم کو نہیں کھائے گی اور جسم صحیح سالم رہے گا جو اس درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ نمبر 5، دنیا سے رخصت ہونے سے قبل جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا درود پاک کثرت سے پڑھنے والا۔ نمبر 6، حشر و نشر کی تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 7، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نمبر 8، حوض کوثر سے پانی نوش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ نمبر 9، قیامت کے دن حساب و کتاب دینے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 10، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ نمبر 11، پل صراط سے گزرتے وقت نور میسر آئے گا۔ نمبر 12، جنت کی راہداری کا پروانہ میسر ہوگا۔ 13، جنت میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت حاصل ہوگی۔ نمبر 14، گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 15، چہرے پر رونق آتی ہے، قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 16، فرشتے دعائیں مغفرت اور بخشش کرتے ہیں۔ نمبر 17، قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 18، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی۔ 19 نمبر، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی۔ نمبر 20، آخرت کے تمام منازل میں آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 21، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نمبر 22، قیامت کے دن گھبراہٹ اور ہولناک سے نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔